اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، تو تقسیم وراثت کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے جو اصول اور جو ضوابط بیان فرمائے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دار فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا جتنا مال رہتا ہے وہ سب کا سب اس کا طریقہ بن جاتا ہے، اس کا چھوڑا ہوا مال بن جاتا ہے۔ اب طریقہ کی تقسیم میں سب سے پہلے شریعت مطہرہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کے اندر جتنی بھی رقم لگے گی، جتنا بھی مال لگے گا، وہ سب سے پہلے اس کے طریقہ میں سے ادا کیا جائے گا۔ پھر تجہیز و تکفین کے بعد اگر میت نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو پہلے اس قرض کی ادائیگی ہوگی کہ اس نے جتنا بھی مال چھوڑا ہوا ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کا مال قرض کے اندر پورا ادا ہو سکتا ہے کہ پورا ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر پورا ادا ہو سکتا ہے تو پورا کا پورا مال قرض میں دے دیا جائے گا، اور جب باقی مال بچے گا نہیں تو آگے کی کوئی صورتحال نہیں چلے گی۔ لیکن اگر قرض ادا کر دینے کے بعد بھی مال بچتا ہے تو پھر تیسری چیز یہ دیکھی جائے گی کہ اس میت نے یعنی مرنے والے نے کسی کے حق میں کوئی وصیت کری ہے کہ کوئی وصیت نہیں کری ہے۔ اگر کوئی وصیت نہیں کری ہے تو بات آگے چلے گی، اور اگر کوئی وصیت کری ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ وصیت اس کے مال، پورا جو مال ہے اس کے 1/3 میں نافذ ہو رہی ہے یا اس کے 1/3 سے زائد میں نافذ ہو رہی ہے۔ اگر 1/3 سے زائد وصیت ہوگی تو صرف اور صرف 1/3 تک محدود رکھا جائے گا اور 1/3 مال میں وصیت نافذ کی جائے گی۔ پھر وصیت کے اندر بھی تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ وصیت قرآن و حدیث اور احکام شرع کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی وصیت ہوگی تو پھر اس وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ مثلا ہمارے معاشرے کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا شخص وصیت کر دیتا ہے کہ فلاں گھر میرے فلاں بیٹے کا ہوگا اور فلاں گھر میرے فلاں بیٹے کا ہوگا، اور کچھ بچوں کو محروم کر دیتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ کا قاعدہ یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فلا وصیت لوارثین، کہ جب کوئی شخص ایسے شخص کے حق میں وصیت کرے جو شرعی طور پر اس کا وارث بن رہا ہے تو وارث کے حق میں پھر وصیت معتبر نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس لیے وصیت کو بھی دیکھا جائے گا کہ انہوں نے شریعت کے مطابق کری ہے کہ نہیں کری۔ اگر شریعت کے مطابق وہ وصیت ہوگی تو 1/3 مال میں ان کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ پھر یہ 3 چیزیں یعنی سب سے پہلے تجہیز و تکفین، نمبر 2 قرض، اور نمبر 3 وصیت 1/3 مال میں۔ اس کے بعد اب چوتھا اسٹیپ آتا ہے، وہ آتا ہے کہ ورثاء میں اب ان کے طریقہ کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب وہ ورثاء کون کون ہوں گے اور کن کو کتنا کتنا حق ملے گا، یہ ایک تفصیلی کلام ہے اور تفصیلی بحث ہے۔ اس صورت میں ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ تقسیم طریقہ کا مسئلہ ہے وہ ہم سے رابطہ کر کے اپنی تفصیل بیان کر دے تو اس کی تفصیل کے مطابق پھر ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔